قرآن مجید کی سب سے زیادہ تلاوت رمضان المبارک کے مہینے میں کی جاتی ہے، اور اسی مہینے میں سب سے زیادہ قرآن مجید سنا بھی جاتا ہے۔ تو خصوصی طور پر جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو سامعین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے مرجھائے ہوئے اور بے توجہی سے سننے کے بجائے پوری توجہ کے ساتھ ہمتن گوش ہو کر کے اور ہو سکے تو اپنے اوپر رقت طاری کر کے کلام الہی کو سننے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ یہ کلام ربانی جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنتے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو جایا کرتی تھی، آپ کی چشمان مبارک تر ہو جاتی اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، جیسا کہ یہ صحیح بخاری کتاب تفسیر القرآن اور فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس آیت پاک کی تفسیر میں یہ حدیث پاک امام بخاری لے کر کے آئے ہیں، 4582 نمبر حدیث ہے، اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اقرأ علیہ، کہ اے عبداللہ ابن مسعود قرآن مجید کی تلاوت کرو اور مجھے سناؤ۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے عرض کیا قلت اقرأ علیک وعلیک انزل، اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا میں آپ کے سامنے تلاوت کروں جبکہ یہ مبارک کلام آپ ہی پر نازل ہوتا ہے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا فإنی احب ان اسمعہ من غیری، میں اس کلام کو، کلام مجید کو، قرآن پاک کو دوسروں کے منہ سے سننا پسند کرتا ہوں، مجھے یہ محبوب ہے کہ کوئی دوسرا تلاوت کر رہا ہو اور میں اسے پڑھتا ہوا سنوں۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے اپنی اس چاہت اور خواہش کا اظہار کیا تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں وہ کہتے ہیں فقرأت علیہ سورۃ النساء، میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی، اور جب میں سورہ نساء پڑھتے پڑھتے سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پر پہنچا جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، تو وہ دن کیسا ہوگا، قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ قیامت کا وہ دن کیسا ہوگا اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے، یعنی ہر امت کے نبی کو اللہ تعالیٰ گواہ کے طور پر پیش کرے گا اور ان سے دریافت فرمائے گا کہ آپ کو جس امت میں مبعوث کیا گیا تھا، جن کے درمیان بھیجا گیا تھا، تو ان لوگوں نے آپ کی باتیں سنی، آپ پر ایمان لائے نہیں لائے، جو بھی معاملات ہوئے تھے تو انہیں بطور گواہ اللہ تعالیٰ اپنے سامنے پیش فرمائے گا، اپنے سامنے حاضر فرمائے گا، اور وہ جو کچھ ان کی امت نے ان کی دعوت کے نتیجے میں کیا، ان کی دعوت کو قبول کیا، ریجیکٹ کیا، جو کچھ بھی کیا، تو جب وہ اللہ رب العزت کے حضور جو بھی نبی ہیں وہ اپنی امت کی گواہی انہوں نے جو کرتوت کیے ہوں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرمائے گا اس آیت پاک کی روشنی میں، تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہوگا تو نبی ان کے حال کی اور جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا ان کے عمل کی گواہی دیں گے، ان کے ایمان کی یا ان کے بے ایمانی کی گواہی دیں گے۔ تو قیامت کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اور نبیوں کا ذکر کیا کہ تمام انبیاء اکرام کو گواہ کے طور پر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں جہاں ہر نبی گواہ بن کر کے پیش ہوگا تو حضور پاک علیہ السلام کی شان کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا،
تو اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب ہم ہر نبی کو گواہ بنا کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کریں گے تو ہم ان تمام امتوں پر اور تمام نبیوں پر آپ کو گواہ بنا کر کے اپنی بارگاہ میں لائیں گے۔ جتنے بھی انبیاء ہیں، ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ ہوگا، اور حضور پاک علیہ السلام تمام امتوں پر گواہ ہوں گے، اور تمام انبیاء اکرام اور تمام مرسلین پر گواہ ہوں گے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے سامنے سیدنا عبداللہ ابن مسعود سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پاک پر پہنچے تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام پر یہ کلام نازل ہوتا تھا، آپ بہتر اس حالت کو سمجھتے تھے کہ اس میں کیا بات کی جا رہی ہے، تو جب قیامت کا ذکر کیا گیا تو اس وقت کو یاد کر کے، اس حالت کو یاد کر کے کہ جب حضور پاک علیہ السلام کو تمام نبیوں، رسولوں اور تمام امتوں پر گواہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا جائے گا، تو حضور پاک علیہ السلام اس کیفیت، اس حالت کو یاد کر کے آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں حضور پاک علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا امسک، اے عبداللہ ابن مسعود رک جاؤ، بس کرو، اتنا کافی ہے۔ جب حضور پاک علیہ السلام نے قراءت ملتوی کرنے کا، قراءت کو ختم کرنے کا اور رک جانے کا حکم ارشاد فرما دیا تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رکنے کے بعد جب انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو کہتے ہیں فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو میں نے یہ دیکھا کہ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک آنکھیں وہ رواں تھیں، حضور پاک علیہ السلام کے چشمان مبارک سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تو اس روایت کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں قرآن مجید کو بڑی کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور سنا بھی جاتا ہے، تو سامعین کے لیے خصوصی طور پر وہ نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کو سن رہے ہوں یا نماز کے باہر قرآن مجید کی تلاوت سن رہے ہوں، لیکن قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو کلام الہی کو اپنے روح میں اتارنے کی کوشش کریں، اور حضور پاک علیہ السلام کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی نیت سے کوشش کریں کہ کبھی ہماری آنکھیں بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے تر ہو جایا کریں۔ یہ خصوصی طور پر سامعین کی ذمہ داری ہے کہ وہ زندہ دلی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کو سماعت کیا کریں، خصوصی طور پر تراویح کی نماز میں۔ آپ جب پوری توجہ کے ساتھ اور قرآن مجید میں غوطہ زن ہو کر کے، اللہ کے کلام میں کھو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کو سننے کی کوشش کریں گے، ہمتن گوش ہو جائیں گے، اور حضور پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق قرآن مجید جہاں پڑھا جانا ہے رات میں، اگر آپ اس کے ترجمے کو دیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں، آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اور آپ بھی اپنی آنکھوں کو تر کرنے کی کوشش کریں، تو حضور پاک علیہ السلام کی اس مبارک سنت پر عمل کرنے کی بھی برکت آپ کو حاصل ہوگی۔